اگر آپ بائبل کے زمانے کے یروشلم کی شہر واپس جائیں تو ایک بڑی چیز آپ دیکھیں گے اور وہ ہے خانہ خدا۔ یہ بادشاہ داؤد اور بادشاہ سلیمان کی تعمیر کردہ ایک خوبصورت عمارت تھی۔ ان کا ایمان تھا کہ ساری دنیا کے لیے یہ خدا کا گھر ہے۔ ایک منٹ، خدا کا گھر آسمان میں نہیں تھا بھلا؟ جی، اس زمینی خانہ خدا کی مرکزی بات یہ تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جو خدا کے آسمانی گھر کا جزوی حصہ ہے، جہاں خدا سکونت کرتا اور بطور بادشاہ مخلوق پر حکمرانی کرتا ہے۔ شاندار بات ہے، مگر حضرت سلیمان جس نے اس خانہ خدا کو تعمیر کیا تھا وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ یہ کائنات کے خدا کو رکھ سکتی ہے۔ جی، یہ عمارت اس بات کی علامت تھی اور اس سچائی کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ ساری مخلوق خدا کی خانہ خدا ہے۔ اس بات کو بائبل مقدس کا پہلا صفحہ بھی بیان کرتا ہے۔ واقعی یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی تخلیق خانہ خدا ہے؟ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں، اس ساری کہانی یہی ظاہر کرتی ہے۔ پیدائش کی پہلی کتاب میں خدا تعالیٰ ایک تاریک ویرانے سے نظم و ضبط والی دنیا خلق کرتا ہے۔ ایسا اس نے 7 دن کے بارے کلام کرتے ہوئے کیا، تب 7ویں دن خدا کی حضوری ساری تخلیق کو معمور کرتی ہے اور وہ حکمرانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے خیمہ اجتماع جو بعد میں خانہ خدا کی صورت تعمیر ہوا، اس کی مخصوصیت کے تسلسل میں 7 خطابات اور 7 دن شامل ہیں۔ اس کے بعد کاہن یا بادشاہ خدا کی حضوری میں حکمرانی کرتا ہے۔ وہ تو تمام تخلیق وہاں ہے جہاں خدا سکونت کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ اس خانہ خدا کی مانند ہے۔ جی بالکل۔ جی، تو اب پیدائش کا دوسرا صفحہ پلٹیں جہاں ہم تخلیق کا ایک دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ یہ زمین پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور زمین کے وسط میں ایک علاقہ ہے جو کہلاتا ہے عدن، جو کہ عبرانی میں خوشی کو کہتے ہیں۔ اور اس خوشی کے درمیان میں خدا تعالیٰ ایک باغ لگاتا ہے جہاں خدا پاک اور انسان رہتے ہیں، وہ بھی اکٹھے۔ اور اسی سبب خانہ خدا باغ کے نمونے پر تھا، جو سونے اور پھولوں سے مزین اور شمع دان زندگی کے درخت کی علامت تھا، وہ مقام جہاں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ سمجھ آ گئی۔ اب ذرا یہ دیکھیے، خانہ خدا میں اسرائیل کے دینی پیشوا اور لاوی کو کام کرنا ہوتا تھا اور جاری رکھنا ہوتا تھا، وہ بھی خدا کی حضوری میں۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جو باغ عدن میں انسان کو دی گئی ذمہ داری تھی۔ تو یہ لوگ ہی پہلے کاہن تھے، مگر خدا کے ساتھ حکمرانی کے بجائے انہوں نے اپنی شرائط پر حکمرانی کرنا پسند کی، جس سبب وہ باغ کے خانہ خدا سے نکالے گئے۔ اور آدم اور حوا کی مانند اسرائیلی رہنما بھی اپنی شرائط پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے اور وہ بھی جلا وطن کر دیے گئے۔ خانہ خدا کو تباہ کر دیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا خدا تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا تھا؟ کیا خدا ایک نئی تخلیق بنانے والا تھا؟ بائبل مقدس کے انبیاء کرام نے اس دن کی پیشن گوئی کی تھی کہ خدا تعالیٰ ایک نیا خانہ خدا تعمیر کرے گا جس کی نئی امامت ہوگی، اس سبب جب خدا تعالیٰ کی حضوری اس تخلیق کو معمور کرے گی۔ اور جب اسرائیلی سرزمین پر واپس لوٹ آئے، انہوں نے خانہ خدا کی تعمیر نو کی۔ لیکن یہ انبیاء کی امید کے مطابق نہیں تھا، بلکہ بعد کے اسرائیلی نبیوں نے فرمایا کہ اس خانہ خدا کے ساتھ نا امیدی اور ناقص پن پیوستہ ہے۔ بس وہ ابھی بھی ایک حتمی خانہ خدا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جہاں ہم جناب مسیح کی کہانی کی طرف آتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان کے وسیلے خدا تعالیٰ کی حضوری اور حکمرانی دنیا میں نئے انداز سے آ رہی ہے۔ انہوں نے خود کو ایک نئی قسم کے امام کے طور پر پیش کیا۔ لیکن جناب مسیح امام نہیں تھے اور انہوں نے وہاں خدمت گزاری بھی نہیں کی۔ جی، جناب مسیح نے فرمایا کہ خدا کی حضوری، آرام اور حکمرانی دنیا کو معمور کر رہی تھی۔ اس کا سبب ان کی زندگی، موت اور قیامت ہے۔ جناب مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حقیقی خانہ خدا ہے اور یہ نیا خانہ خدا تمام تخلیق کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، اور یہ اور بھی بڑا ہو گیا۔ جناب مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی حضوری آئے گی اور اس کے پیروکاروں کے درمیان سکونت کرے گی تاکہ وہ بھی چھوٹے خانہ خدا بن سکیں، لوگوں کی برادری جہاں خدا سکونت کرتا اور حکمرانی کرتا ہے۔ یہ بائبل مقدس کے کلیسا کی رویا ہے جسے بطور ایک خانہ خدا بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی عمارت نہیں بلکہ لوگ۔ جی، جیسے پطرس فرماتے ہیں کہ تم زندہ پتھروں سے بنا خانہ خدا ہو جس میں خدا کا روح سکونت کرتا ہے۔ تو کہانی کے اختتام پر کیا ہمیں کوئی مادی خانہ خدا ملتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ایک جدید کائناتی خانہ خدا کو دیکھتے ہیں جیسے پیدائش 1 میں تھا۔ اور اس نئی تخلیق کو عمارت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جناب مسیح کے وسیلے تمام تخلیق اب وہاں ہے جہاں خدا سکونت کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔